اس کی وجہ یہی ہے کہ باغ کو جب تک سیراب نہیں کیا جاتا وہ ہرا بھرا نہیں ہوتا، پھلدار نہیں ہوتا۔ یہ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے ہی اللہ تعالیٰ نے نہریں چلا دی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کی طرف سے جو بھی ثواب ہے وہ بہت حسین ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں کے اندر، شہروں میں ان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا ساز و سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا سے کیا مراد ہے؟ تجارت کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، ان لوگوں کا بہت زیادہ سروائیو کرنا، معاشرے کے اندر بہت زیادہ ترقی کرنا، بہت زیادہ مال و اسباب کا جمع کر لینا، ان کی اولادوں کا بہت زیادہ ہو جانا، ان کے مال کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سب کچھ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے اعمال کو پسند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انہیں سرا رہا ہے، انہیں ترقی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہ جو کافر ہیں، یہودی ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کا ترقی کرنا دنیا میں، ان کا ملکوں پھرنا، ان کا تجارت کرنا اور دنیا کا مال جمع کر لینا، یہ تم لوگوں کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے آج کل عام مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد دیکھو مسلمان کتنے خستہ حال ہیں، دیکھو اس ملک کا حال دیکھو جہاں پر اسلام بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے حالات تو دیکھو، یہ عقیدے کے بہت اچھے کہلاتے ہیں، ذرا ان کے حالات تو دیکھو۔ ہم تو دیکھو روز کھاتے ہیں، بہت اچھا پہنتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، ان کے توسط سے دیکھو ہمیں رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے۔ تو مشرکین موحدین کے اوپر ہمیشہ طعنہ زن ہوئے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے طعنوں میں آنا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی خوشحالی دیکھ کر تم کسی اس خیال میں نہ پڑ جانا کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرما رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ انہیں سرا رہا ہے۔ لا یغرنک، آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ملکوں گھوم رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں، یہ مال حاصل کر رہے ہیں، تو کہیں یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تو نہیں ہیں، یہ بات تمہیں خیال میں نہ آ جائے۔ متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی فائدہ حاصل کر لیں، یہ جتنی بھی تجارت کر لیں، جتنا بھی مال حاصل کر لیں، متاع قلیل، ان کا حاصل کردہ مال ہمیشہ ویلیو میں کم ہی رہے گا۔ آخرت میں رزق حلال کی جو اہمیت ہوگی وہ حرام رزق کی اہمیت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے خیر و برکت دی ہی نہیں ہے، حرام کے مال میں اللہ نے خیر و برکت دی ہی نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی کماتا رہے اور کتنا ہی کھاتا رہے، لیکن نہ وہ پیٹ بھر کے سیر ہوتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے، عام طور بھی انسان جانتے ہیں، عام طور پر لوگ جانتے ہیں، یہ جو امیر ہوتے ہیں نا، یہ نیند بھر کے سو پاتے ہیں، جنہوں نے رزق حلال حاصل نہیں کیا، نہ یہ پیٹ بھر کے کھا پاتے ہیں۔ ان کو بیماریاں اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے دل کی خوشی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، دل کی خوشی کے ساتھ اپنی جو چیزیں من پسند ہیں ان سے فیضیاب نہیں ہو پاتے، اپنی زندگی کو دنیا کے عام لوگوں کی طرح نہیں گزار پاتے، بہت زیادہ ان کے قید و بند کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے بہت زیادہ خوف و ہراس کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی کا ان کی مثال لے لیجئے کہ جب مختلف قسم کے یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر مختلف بیماریاں پھیلی ہیں، اس میں جو عام لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ اچھا کھا رہے تھے، اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، بے خوف ہو کر رہ رہے تھے، اور جہاں پر اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو دیکھا جائے، جو امیر لوگ تھے، وہ مختلف قسم کے قید و بند کے اندر زندگی گزارتے تھے، مختلف قسم کے خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ متاع قلیل، جتنا بھی دنیا کا مال حاصل کر لیں، جتنی بھی لذتیں حاصل کر لیں، پیسہ جمع کر لیں، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، یہ سارا کا سارا فائدہ دنیا میں رہ جائے گا۔ مأواہم جہنم، انہیں ٹھکانہ ان کا رہنے کا یہ سب جہنم میں جائیں گے، وبئس المہاد، اور جو ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہے یہ بہت برا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
ربہم، اور وہ متقی رہے اپنے رب کے پاس، اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسی باغات ہیں، ایسے جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو بھی ہے خیر للابرار، وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ جہاں اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بدوں کا ذکر کرتا ہے تو نیکوں کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا، ہاں ان کے بمقابل کچھ متقی لوگ بھی ہیں، جہاں بد ہیں وہاں پر متقی بھی ہیں۔ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو تقوی اپنے رب کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ متقی رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان نہروں میں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ ابرار، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابرار کیوں کہا؟ ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیک ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی نیک ہیں۔ احسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یکساں سلوک کرتے ہیں، نہ ماں باپ کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہیں، نہ اولاد کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہیں۔ یہ ابرار لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابرار لوگوں کے لیے جو سب کے حقوق یکساں طور پر ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا یا ماں باپ کی خاطر اولاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ابرار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین بدل ہے۔